بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير خلق كلهم درسن جاننے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ ہمارا آنا علم دن حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے. ہمیں خیر صدر عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. آج ہم پہلے سبق کا دوسرا حصہ وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بڑے عتیق پڑھیں. جی استاد محترم. جی حضور, یہی پیج جو آپ نے کھولا ہوا ہے حضور؟ یہی ہے نا سبق. جی جی حضور, اسی کی ترکیب بھی آپ نے فرمائی. جی پڑھوں حضور. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. وعلیکم السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو. من المتصل, کون کال کر رہا ہے؟ آگے جواب دینے والے کہتے ہیں انا خلیل, میں خلیل ہوں. خلیل کہتا ہے کیف حالک یا حامد, اے حامد آپ کا کیا حال ہے؟ حامد جواب دیتا ہے الحمدللہ, الحمدللہ یعنی سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. وکیف انت, آپ کیسے ہیں؟ خلیل کہتا ہے الحمدللہ انا بخیر, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, میں خیریت سے ہوں. کنت اود ان ازورک, میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا. حامد کہتا ہے اہلا و سہلا, خوش آمدید. انا ایضا, پڑھیں آگے. کوئی اور پڑھے. سلطان آپ پڑھیں. جو حضور میری آواز آ رہی تھی؟ جی آ رہے ہیں. عتیق آپ جی کی حضور, آواز نہیں آ رہی. جی حضور سبق میں نے پورا پڑھ دیا تھا, لیکن وہ معذرت, وہ مائک جو ہے نا وہ میوٹ تھا. جی دوبارہ پڑھ دوں حضور؟ الحمدللہ انا بخیر کنت اود ان ازورک, یہاں سے پڑھیں. وعلیکم السلام, قدم ہے مالک. جی جی حضور, کنت اود ان ازورک, یہاں سے پڑھوں؟ ہاں. جی. خلیل الحمدللہ, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. انا بخیر, میں خیریت سے ہوں. کنت اود ان ازورک, میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا. حامد کہتا ہے اہلا و سہلا, خوش آمدید. انا ایضا اشتقت الیک کثیرا, میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں. هل يناسبك ان نتقابل غدا, کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ ہم کل ملیں؟ خالد کہتا ہے نعم مناسب تماما, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. حامد کہتا ہے اذن سانتظرک علی الغداء, تو میں دوپہر کے کھانے پر تمہارا انتظار کروں گا. خلیل کہتا ہے لا, نہیں. لا تتعب نفسک, خود کو مت تھکاؤ. حامد کہتا ہے لا تقل ھذا یا خلیل,
اے خلیل سأنتظرک غدا انشاءاللہ، میں کل آپ کا انتظار کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ خلیل کہتا ہے حسناً انشاءاللہ، ٹھیک ہے اگر اللہ نے چاہا۔ سلطان پڑھیں یہی والا سبق دوبارہ۔ جی استاذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جواب وعلیکم السلام۔ من المتصل، کون کال کر رہا ہے؟ انا خلیل، میں خلیل ہوں۔ خلیل کیف حالک یا حامد، اے حامد تمہارا حال کیسا ہے؟ حامد الحمدللہ، وکیف انت، اور تم کیسے ہو؟ خلیل الحمدللہ الحمدللہ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ کنت اود ان ازورک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ حامد کہتا ہے اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ انا ایضا اشتقت الیک کثیرا، میں بھی آپ کو بہت کثرت سے یاد کر رہا ہوں۔ حل یناسبک ان تتقبل غدا، کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ ہم کل مل سکتے ہیں؟ خلیل بولتا ہے نعم مناسب تماما، جی ہاں بالکل ہم کل مل سکتے ہیں۔ حامد کہتا ہے اذن سأستنظرک علی الغداء، جب میں ان قریب آپ کا انتظار کروں گا کل۔ خلیل کہتا ہے تت لا 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 تتعب نفسک، نہیں آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ حامد لا تقل هذا یا خلیل، اے خلیل تم یہ نہ کہو سأستنظرک غدا انشاء اللہ، ان قریب میں آپ کا کل انتظار کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ خلیل حسنا انشاء اللہ، خلیل کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ نے چاہا۔ طلحہ آپ پڑھیں۔ یا طلحہ، عمار آپ پڑھیں۔ اسامہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ من المتصل، کال پر کون ہے؟ انا خلیل، میں خلیل ہوں۔ خلیل کیف حالک یا حامد، اے حامد آپ کے کیا حال ہیں؟ حامد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وکیف انت، اور آپ کیسے ہیں؟ خلیل الحمدللہ انا بخیر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں خیریت سے ہوں۔ کنت اود ان ازورک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ملوں۔ حامد اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ انا ایضا اشتقت الیک کثیرا، میں بھی اسی طرح آپ کا بہت انتظار کرتا ہوں۔ حل یناسبک ان نتقابل غدا، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم کل مل سکیں؟ خلیل نعم مناسب تماما، جی ہاں یہ مناسب ہے۔ حامد اذن سأنتظرک علی الغداء، میں کل آپ کا انتظار کروں گا۔ خلیل لا تتعب نفسک، نہیں آپ اپنی جان کو تکلیف مت دیں۔ حامد لا تقل ھذا یا خلیل، اے خلیل تم یہ مت کہو سأنتظرک غدا انشاء اللہ،
میں آپ کا انشاءاللہ کل میں آپ کا انتظار کروں گا اللہ نے چاہا تو. خلیل حسناً انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ماشاء اللہ، بہت اچھے، ویری گڈ، نائس. جن جن لوگوں نے پڑھا بہت اچھا پڑھا. اللہ آپ لوگوں کو برکتیں دے. اچھا، بس آمین یہ بتا دیجئے، یہ آپ لوگوں نے تیاری کہاں سے کی ہے؟ جی سلطان. کیا فرمایا؟ آواز کم آ رہی. تیاری کہاں سے کی ہے؟ یہ استاد صاحب، یہ میں ان کو سنا رہا تھا، اپنے دوست ہیں نا وہ، میں ان سے پوچھ کے اور تھوڑا بہت اپنے طرف سے کرا تھا. اسامہ، تیاری کہاں سے کی ہے؟ یہ استاد صاحب اس میں سے کئی الفاظ کے معنی قاموس میں سے دیکھے تھے. باقی جو چھوٹے چھوٹے آسان الفاظ ہیں وہ تو پھر کئی تو ایسے تھے جو پہلے سے ذہن میں تھے. عتیق. جی استاد محترم، جو ترکیب اس کے تمام جملوں کی کر کے بھیجی تھی نا حضور، اس کے ترتیب کا مطابق نہیں بھی پوچھ رہا تیاری کی ابھی. ابھی صرف اتنا سا سوال ہے کہ تیاری کہاں سے کی؟ جی جی حضور. جو الفاظ جن کا ترجمہ یا جو مفہوم ہے وہ معلوم تھا، وہ تو از خود یہاں سے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بالکل کتاب کے اختتام پر کچھ معانی لکھے ہوئے ہیں، کچھ جملوں کے بھی ہیں اور کچھ الفاظ کے، تو وہاں سے بھی دیکھیں. اور ویسے بھی جو آئندہ سے صرف کے حوالے سے. آئندہ سے ایک میری نصیحت سن لیں، اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا جی لیں. کوئی بھی میرا طالب العلم، کوئی بھی اولا کا بچہ جو بعد میں سنے گا یا جو ابھی موجود ہیں، تیاری کرتے جی وقت کتاب کے آخر سے جو الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، جو جملوں کے معنی لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے جملوں کے معنی جی نہیں دیکھے. کہ جی آپ ٹھیک، لوگوں پر حرام انشاءاللہ. حرام 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 ہے. جی ٹھیک. اور کسی سے ہیلپ نہیں لینا، کسی سے بھی مدد نہیں لینا، کسی سے جی پوچھنا نہیں. صحیح. اپنے بل بوتے ٹھیک. پر خود سے قاموس سے معنی دیکھیں، ڈکشنری سے معنی دیکھیں، تلاش کریں، ترجمہ سیٹ کریں. صحیح. جی ٹھیک ہے. صحیح. جی میری طرف سر. سے اجازت نہیں ہے کسی کو کہ کسی سے پوچھے، پوچھ کر تیاری کرے اور کہیں سے نقل لگائے. یعنی کوئی اس کی اردو لے لے، جی یا جس طرح آخر سے ان کے جملوں کے معنی لکھے ہوئے ہیں ان معنی کی طرف چلے، وہاں سے دیکھیں. کسی کو اجازت نہیں ہے. جی کیا ٹھیک، کرنا ہے؟ انشاءاللہ. خاموش سے تیاری کرنی ہے، خود سے تیاری کرنی ہے. غلط کرو گے چلے گا، صحیح. ایک مرتبہ غلط ہوگا، 2 مرتبہ ہوگا، 10 مرتبہ ہوگا، 20 مرتبہ ہوگا، صحیح. 30ویں دن تو صحیح ہوگا نا. کچھ نہ کچھ تو صحیح ہو جائے گا. ایسے بھی. تو اگر اسی طرح چلتا رہا، مثلاً اگر آپ لوگوں نے کسی سے پوچھ لیا یا نقل لگا لی، کہیں سے لکھا ہوا ہے وہاں سے جملے لے لیے، تو اس سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا پڑھنے کا. پھر یہ گرامر سیکھنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا. اس مقصد کا کوئی صحیح. صلہ نتیجہ نہیں ملے گا. ہم جو اتنی آپ صحیح. پر محنت کی ہے، ہم نے آپ کو اساس النحو پڑھائی ہے، جمیل صاحب نے آپ کو نحو صرف پڑھائی ہے، تو وہ جو صرف نحو ہم نے پڑھی ہے وہ ساری ویسٹ چلی جائے گی. اس کا کوئی فائدہ نہیں آئے گا، نتیجہ ہی نہیں جی نکلے گا. ٹھیک ہے. تو کیا صحیح. کرنا ہے؟
خود سے حل کرنی ہے مشقیں، خود محنت کرنی ہے، کسی سے کوئی بھی بچہ پوچھے گا نہیں، اور نہ ہی آخر سے جو جملے لکھے ہوئے یا کوئی سی اس کی اردو یا کہیں سے ٹرانسلیٹ نہیں کروانا، نہ کرنا ہے۔ خود سے قاموس آپ لوگوں کے پاس ہے، موبائلوں میں موجود ہے، کسی کے پاس کتابیں کی شکل میں ہے، تو وہ اس قاموس کی ہیلپ لیں، قاموس کے الفاظ دیکھیں۔ آپ کو الفاظ مانا صحیح دیکھنا میں نے بتایا کہ کس طرح قاموس دیکھی جاتی ہے، الفاظ کیسے دیکھے جاتے ہیں، مانا کس طرح دیکھا جاتا ہے، یہ میں نے بتایا، ہو سکتا ہے جمیل صاحب نے بھی بتایا ہو۔ تو تو اسی انداز سے ہم لوگوں نے قاموس کے الفاظ کے معنی دیکھنے اور ترجمہ جوڑنا ہے، ترکیب کرنی ہے، ترجمہ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جملہ مرکب اضافی کا ترجمہ آتا ہے، مرکب توصیفی کا ترجمہ آتا ہے کہ کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ جملہ صحیح اسمیہ کا ترجمہ بتایا میں نے کہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، جملہ فعلیہ کا ترجمہ بتایا کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ چار مرکب ہی ہوتے ہیں ہر جملے میں، جو بھی الفاظ آپ کے پاس آئے گا ان چاروں میں کوئی، یہ چاروں جملے ہی گھومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ترجمہ آپ کو کرنا آتا ہے تو ان پیٹرن کے ساتھ ترجمہ کریں، صحیح، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی جملے کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا یا ترکیب، تو آپ سے پرسنل میں پوچھ لیا جائے، یہ اجازت ہے؟ پوچھیں لیکن فضول میں نہ پوچھیں، ٹھیک، یعنی پہلے خود کوشش کرنی ہے مکمل۔ ہاں ٹھیک ہے۔ صحیح، دیکھیے السلام علیکم، وعلیکم السلام، من المتصل، فون پر کون ہے، ٹھیک ہے، کون بات کر، متصل کا مطلب تو ہوتا ہے اتصال، یعنی جو ملنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رابطہ، ربط، رابطہ قائم کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متصل، اتصال، رابطہ، رابطہ کرنے والا کون ہے، متصل، رابطہ کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ رابطہ سمجھ لو نا، ربط، ملنا، ربط کا مطلب بھی ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتصال، ملنا، تو رابطہ کرنے والا کون ہے، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فون کرنے والا کون ہے، من المتصل، من استفہام ہے، المتصل فون کرنے والا کون ہے، رابطہ کرنے والا کون ہے، انا خلیل، میں خلیل، ٹھیک ہے۔ خلیل کہتے ہیں کیف حالک یا حامد، اے حامد کیسے ہو، تمہارا حال کیسا ہے، حامد کہتے ہیں الحمدللہ، وکیف انت، آپ کیسے، خلیل کہتے ہیں الحمدللہ انا بخیر، میں بھی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، کنت ابد ان ازورک، کنت ابد ان ازورک، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں، اگر دوسری ترجمہ کریں تو میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنے کو پسند کرتا ہوں، مودت، پسند کرنا، ٹھیک ہے۔ اودو واحد متکلم کا صیغہ ہے، مودت پسند کرنا، حضور زیارت کرنا، تو میں یہ بات پسند کرتا ہوں، یہ بات چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں یہ ان آتا ہے نا، ان آپ نے پڑھا، آپ نے حروف نواصبہ پڑھی ہیں، حروف نواصبہ، جی حضور۔ یہ بھی تو استاد صاحب آئے نہیں، یہ نواز سے اساس النحو میں نہیں آیا، اساس الشرم میں، نہیں آئے استاد صاحب۔ حروف نواصبہ جو ہیں چار ہیں، ٹھیک ہے، ان، لن، کئی، اذن، ٹھیک ہے، جی ان کو حروف مصدریہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو جملے، یہ ان کہیں سے آئے گا نا، ان حرف ناصبہ، یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان آئے گا تو یہاں پر اس کا دو طرح کا ترجمہ کرتا
ان آئے گا تو دو طرح کا ترجمہ کرتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کے لگا کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کے، یہ کے، جی ٹھیک ہے، یا اس بات کے، یہ کہ اس بات کے، یہ والا ترجمہ کرنا ہے. جیسے ابدو ان ازورک، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زیارت کروں. ٹھیک ہے، یا مصدر والا ترجمہ کر لیتے ہیں. مصدر والا ترجمہ جس کے آخر میں نہ آتا ہے، نہیں آتا ہے. میں آپ کی صحیح. زیارت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کرنا پسند کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے دو طرح جی کے ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے ہے حامد. اہلا و سہلا، خوش آمدید. انا ایضا اشتقت الیک کثیر، میں بھی آپ کی زیارت کا بہت زیادہ مشتاق ہوں. اشتقت الیک کثیرا، میں آپ کی زیارت کا بہت زیادہ مشتاق ہوں. یعنی میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مطلب یہی ہوا. ٹھیک ہے، میں بھی آپ صحیح. سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا آپ کی زیارت کا بہت زیادہ مشتاق ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں حل يناسب کا ان نتقابل غدا، کیا آپ کو یہ بات مناسب ہے کہ ہم کل، غدن، کل ملاقات کریں. نتقابل ملاقات کریں، ملے. کہ آپ کو یہ بات مناسب ہے کہ ہم کل ملاقات کریں، ہم کل ملے. یا اس کا دوسرا ترجمہ کریں کہ آپ کو ہمارا کل ملنا، ملنا مناسب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ترجمہ. تو خلیل کہتے ہیں نعم مناسب تمام، جی ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے. حامد کہتے ہیں اذن کا ان تذیروں کا الغدائی، اذن تب تو، اس وقت، یا تب تو، میں آپ کا ان تذیروں کا ان قریب، میں آپ کا الغدائی دوپہر کے کھانے پر انتظار کروں گا. کا کا ترجمہ جو ہوتا ہے سین کا، یہ ان قریب. ٹھیک ہے، ان قریب، ان قریب میں آپ کا الغدائی دوپہر کے کھانے پر انتظار کروں گا. خلیل کہتا اللہ، نہیں نہیں، لا تتعب نفسک، اپنے آپ کو تم نہ تھکاؤ، تم اپنے آپ کو نہ تھکاؤ. ٹھیک ہے، تو میں نے تھکانا ہوتا ہے، تکلیف دینا ہوتا ہے. یعنی اپنے خود تکلیف نہ کرو، یہی والے جملے بولے ہیں کہ زحمت نہ کرو، تکلیف نہ کرو، اپنے آپ کو نہ تھکاؤ. ٹھیک ہے، تو یہی جملے بولے تو لا تتعب نفسک. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو. حامد کہتا لا تقل ہاں یا خلیل، اے خلیل ایسا کچھ نہیں، یہ نہیں. ٹھیک ہے، اے خلیل تم یہ نہ کہو. لا تقل ہاد یا خلیل، اے خلیل تم یہ نہ کہو. سان تجربہ کا قدر انشاءاللہ، ہم کل آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خلیل کا حسنا، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے میں نے کہا تھا کہ یہ ہے ٹیبل آپ کے پاس. اس ٹیبل میں جو آپ کو نئے نئے، جو آپ کو نئے الفاظ ملے ہیں، جن الفاظ کا آپ کو معنی ملا ہے، کہ جو نئے الفاظ وہ یہاں لکھنے ہیں. تو ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. کون کون سے الفاظ آپ کو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے اس کا معنی جانا ہے آج، یا تیاری کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کا معنی آپ کو پتا چلا؟ سر پہلا تو یہ ہے من المتصل، یہ والا نیا تھا. صحیح ہو گیا. ہاں، اس کے بعد ہے یہ والا، ایک یہ والا جملہ تھا کنتو اودو ان ازورا کا. الفاظ، جملے نہیں، الفاظ، الفاظ کا بتا. ایک الفاظ کا اودو بتا. ابھی نیا پڑھا.
جی اور دوسرا یہ اذن سأنتظر علی الغداء. غدن کا مطلب پتا تھا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، پیچھے جو سبق آیا ہے، پہلا جو سبق پڑھا آپ نے، اس سبق میں جو الفاظ آپ نے پڑھے وہ ٹھیک ہے. اب یہ والا جو سبق پڑھا ہے، اس سبق میں کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو پیچھے والے سبق میں نہیں تھے، یہ کہنے کا مطلب وہ یہاں درج صحیح. کرنے. اس میں آپ کو اودو بھی آ جاتا، ازورا کا بھی آ جاتا، اسی طرح استقت بھی آ جاتا، اسی طرح یوناسبو کا بھی آ جاتا، نتقابلو کا بھی آ جاتا. غدن میرے خیال سے پڑھا ہے تو ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی آ جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح انتظرو سانتظرو کا یہ بھی آ جاتا. الغدا آتا، یہ دوپہر کے کھانے کا الغدا، دوپہر کے کھانے یہ آتا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے سارے الفاظ آ جاتے ہیں. تو یہ الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے بالخصوص یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ہاں. آگے ہے التدریب الثانی اجری تمرین آتی کما فی المثال ہے. فی المثالی کہ یہ جو آنے والی تمرین ہے اس کا اجرا کرو جیسا کہ مثال میں ہے. ازورو، ازورو واحد متکلم کا سیدھا میں زیارت کرتا ہوں. اب ابدو ان ازورا کا انہوں نے جس طرح لکھا ہے نا، اسی انداز سے لفظ ان لگا کر، لفظ ان لگا کر، ان حرف ناصبہ لگا کر، یہ تمام پیچھے فعل ہیں، ان فعل سے پہلے ان لگا کر آپ لوگوں نے جملے تیار کرنے ہیں. ازورو دیکھیں ابدو آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں، میں پسند کرتا ہوں آپ کہ میں آپ کی زیارت کروں. آگے دیکھیں اتصل بکا آیا، تو یہاں پر بھی ابدو لگا دو، ابدو ان اتصل بکا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ سے بات کروں، یا میں آپ سے بات رابطہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ادرس النحو ہے، اودو ان ادرس النحو، میں نحو پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی انداز سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان لگا کر یہاں پر یہ سارے جملے بنانے ہیں. کہ ان میں جن کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا، جن الفاظ جیسے کہ شائع ہے. ٹھیک ہے. تو ان الفاظ کا اسی طرح فطور ہے. ٹھیک ہے. ویسے تصویر میں دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کاموس کی طرف رجوع ضرور کرنا ہے. جوال ہے. ٹھیک ہے. شائع فطور جوال. اسی طرح رسالت الی المجموعہ، مجموعہ یہ آپ کو شاید مجموعہ کا جو یہاں پر جو مقصد ہے مجموعہ کا وہ ہے واٹس ایپ. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ. تو وہ ہو سکتا ہے قاموس میں یہ مجموعہ کا گروپ مطلب نام ملے آپ کو. ہاں یہ ملے گا جمع مجموعہ. ٹھیک ہے. مجموعہ ہی ملے گا. جی. اچھا. اسی طرح جن الفاظ کے آپ کو معنی نہیں آتے تو تصویر میں اگر سے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قاموس کی طرف رجوع کرنا ہے، قاموس دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دوسری تمرین. اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، اس میں کرنا ہے یہ انہوں نے واحد لکھے ہوئے ہیں، آگے بنایا ہوا تسنیہ، جیسے یزورو سے یزوران، یتصلو سے یتصلان، تسنیہ بنایا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان سب کے تسنیہ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. سیم ٹو سیم یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ جملہ آگے لکھنا ہے کہ فعل کا تسنیہ بنا دینا. بن جائے گا. تسنیہ کس طرح بنتا ہے، جی انشاءاللہ. الف نون لگانے سے کیا بنتا ہے، جی تسنیم. تسنیہ بن جاتا ہے. تو آسان ہے بہت، زیادہ مشکل نہیں. اچھا یہ ہو جائے گا. اچھا تسنیہ بنا کر ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی، تسنیہ پلس صحیح. ترجمہ. ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے یہ اردو
جی حضور کافی ہے سر. اتنا کر لیجیے. کافی. عمار بھائی آپ تو پڑھتے نہیں ابھی کافی. سلطان آپ بولیں عمار بولیں. ٹھیک ہے جی عتیق بولیں کیا بول رہے سب تھے. میں نے بولا تھا. جی حضرت، جی حضرت کافی. سر تدریب الثانی ہے نا مکمل؟ جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے یعنی 49 پیج تک. جی ثانی ثالث 3 تدریب رابع سے پہلے پہلے تک. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے استاد، سب صحیح ہے. کوئی سوال. جزاک اللہ. اچھا حضور یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی، جیسے اب ہم کلاس فیلو ہیں، کوئی اگر بھائی پرسنل پہ رابطہ کرتا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بتا سکتے ہیں یا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ سمجھا دیں جی ٹھیک. لیکن پہلے خود سمجھیں. جی میرا کیا کریں خود خود سمجھو. سمجھیں کہ ہوا کیا ہے دنیا میں. جی ٹھیک ہے. جی. چلے ابھی آپ لوگ اگلے پیریڈ کے لیے چلے جائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.